گوری کوی کو بنٹی کبوتر کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آتا تھا۔ وہ بہت ہی غصے میں آ گئی کیونکہ آگے سے بنٹی کبوتر آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گوری نے اندر جا کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور کہا، ارے بنٹی کبوتر، کالی آنکھوں والے، گندی آنکھوں والے، تم یہاں پر کیوں آ گئے ہو؟ یہاں سے کیوں گزرتے ہو میرے گھر کے سامنے سے؟ تو کبوتر نے کہا، ارے کیا یہ جگہ تمہارے والد صاحب نے خرید لی ہے؟ پھر کوی نے کہا، ارے اگر اب تم یہاں سے گزرے تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ کبوتر نے کہا، کالی کوی، تمہیں دیکھ کر تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ پھر کبوتر وہاں سے اڑ گیا اور جا کر بنٹی کبوتر نے ٹونی چڑیا کو اپنی ساری کہانی سنائی، بہت رویا اور کہا کہ گوری نے اسے بہت مارا ہے ڈنڈوں سے۔ ٹونی نے کہا، ارے تم نے بھی تو اس کو کالی کالی کہہ کر چھیڑا ہوگا۔ پھر ایک دن اس نے سوچ لیا کہ وہ گوری سے بدلہ ضرور لے گا۔ وہ ایک ملٹا کھا رہا تھا، بہت ہی مزے سے رس والا۔ گوری آ گئی وہاں پر، اس کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا اور کہا، ارے گندی آنکھوں والے کبوتر، کیا مجھے بھی تھوڑا سا دے دو گے؟ کبوتر نے کہا، ارے کالی گھٹا، ارے کالی کبوتری، تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ بھاگا۔ گوری کوی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ کبوتر آگے آگے تھا اور گوری پیچھے پیچھے۔ کبوتر اس کو پھنسا رہا تھا، اصل میں اس کو وہ گھنے جنگل میں لے گیا کیونکہ اس نے بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا کہ گوری کوی سے وہ کیسے بدلہ لے گا۔ پھر وہ ایک درخت کے ہول میں چلا گیا اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا کیونکہ اسے راستہ پتا تھا، لیکن گوری کوی جیسے ہی اس ہول کے اندر گئی، کبوتر نے دوسری طرف سے نکل کر اس ہول کو ایک لکڑی سے بند کر دیا۔ اب گوری کوی اندر بند ہو گئی تھی، اسے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں پتا تھا۔ کبوتر نے باہر آ کر کہا، کیوں کالی کوی، اب بتاؤ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ارے میں تو گندی آنکھوں والا کبوتر ہوں، لیکن یہ دیکھو کہ تم آخر کہاں پر ہو؟ اندر بہت اندھیرا تھا۔ گوری کوی نے کہا، ارے گندی آنکھوں والے کبوتر، مجھے باہر نکالو، مجھے اندر بند کیوں کیا ہے؟ مجھے جلدی باہر نکالو، ورنہ میں یہاں پر بہت شور مچاؤں گی اور تمہیں پکڑوا دوں گی، تمہیں بہت مار پڑے گی، مجھے باہر نکالو پھر بتاتی ہوں۔ باہر سے کبوتر نے کہا، ارے جاؤ جاؤ، یہاں پر کوئی تمہاری آواز نہیں سنے گا، یہ جنگل بہت دور ہے اور یہاں پر میں نے تمہیں بند کیا ہے، لیکن یہاں آس پاس کوئی نہیں ہے، چلتا ہوں میں، اب رہو یہیں پر۔ رات ہو گئی اور گوری کوی کا شوہر کالو کوا اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سارا دن ڈھونڈنے کے بعد بھی کالی کوی اسے نہیں ملی۔ کالو کوا سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے بغیر بتائے وہ کہاں چلی گئی، اس سے پہلے تو وہ کبھی بھی غائب نہیں ہوئی۔ وہ بہت پریشان بھی تھا اور یہاں پر اندر گوری کوی بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس کبوتر کے بچے نے مجھے یہاں پر پھنسا دیا اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں، میرا کالو بھی نہیں جانتا، میں تو مر جاؤں گی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور پتہ نہیں اب مجھے یہ کھولے گا بھی کہ نہیں۔ مجھے اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اسے فضول میں ہی غصہ کرتی تھی۔ اگلی صبح کبوتر آیا اور کہا، ہاں کالی کوی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ زندہ تو ہو نا؟ کیا حال ہیں تمہارے؟ کبوتر بہت ہی خوش نظر آ رہا تھا کہ اس نے گوری کوی سے بدلہ لے لیا ہے، اسی لیے وہ صبح ہی صبح آ گیا تھا۔ اندر سے گوری کوی نے کہا، کبوتر میرے اچھے بھائی، مجھے کھول دو، میں کالی ہوں، مجھے کھول دو، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ اب تمہارے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کروں گی، کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی، تم تو میرے پیارے بھائی ہو۔ کبوتر نے کہا، اچھا، اور وہ جو تم مجھے اپنے گھر کے آگے سے گزرنے نہیں دیتی، اس کا کیا میں تمہارے گھر کے آگے سے نہیں گزر سکتا؟ اندر سے گوری کوی نے کہا، نہیں میرے پیارے بھائی، میرے کبوتر، تم میرے گھر میں آ کر رہ سکتے ہو، میرا گھر تمہارا گھر ہے کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم جہاں سے مرضی گزرو، آئندہ میں کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی، بس مجھے کھول دو۔ کبوتر نے کہا، اچھا تو میں تو گندی آنکھوں والا ہوں نا، میری آنکھیں تو بہت گندی ہیں۔ لیکن گوری کوی نے کہا، ارے نہیں، میرے پیارے بھائی کی آنکھیں تو جھیل جیسی ہیں، بہت ہی پیاری نیلی نیلی آنکھیں، دیکھو میں پوری رات ڈرتی رہی ہوں، مجھے کھول دو، مجھے جانے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ پھر کبوتر نے فوراً سے پہلے ہی لکڑی ہٹائی اور اڑ گیا اور تاکہ گوری کوی باہر آ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی گوری کو نہ کھولا تو گوری مر جائے گی۔
گوری باہر نکلی اور کہا، شکر ہے اس کبوتر کے بچے نے مجھے کھول دیا۔ وہ آنسو بھی بہا رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اڑی اپنے گھر کی طرف، لیکن اس نے توبہ کر لی تھی، آئندہ وہ کبھی بھی کبوتر کو تنگ نہیں کرے گی، بلکہ کسی کو بھی نہیں کرے گی۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے، کیونکہ ہم بھی کسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔